ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ۔ دو مشرقوں اور دو مغربوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم نے کتنے مشرق اور کتنے مغرب کا ذکر کیا؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 اور 18 کے ضمن میں ہم مشرقوں اور مغربوں کا ذکر کرتے ہیں۔ رب المشرقین، پروردگار دونوں مشرقوں کا، ورب المغربین، پروردگار دونوں مغربوں کا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان آیات کا عمود تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے نظام کو سمجھیں۔ جس وقت ہم اس کے سسٹم میں غور و فکر کریں گے تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ مشرقین اور مغربین میں جنوں کے لیے اور انسانوں کے لیے الگ الگ خزانے اور دولتیں ہیں۔ جنوں کو بھی اپنے خزانوں اور اپنے رازوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، انسانوں کو بھی اپنی دولت اور اپنے خزانے اور اپنے راز جاننے کی کوشش کرنی ہوگی، اور جاننے کے بعد پھر اس کی بندگی کو بجا لانا ہوگا۔ قرآن مجید کا یہ موقع بہت دلچسپ ہے، اس لیے کہ قرآن نے ایک جگہ پر واحد مشرق اور مغرب کا ذکر کیا، دوسری جگہ پر دو دو مشرقوں اور مغربوں کا ذکر کیا، اور تیسری جگہ پر جمع کا ذکر کیا، کئی مشرق کئی مغرب۔ پہلا میں حوالہ دوں گا سورہ مزمل آیت نمبر 9۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب۔ اب یہاں پہ واحد استعمال کیا، اب واحد استعمال کیا تو مشرق اور مغرب یہاں مراد جنس ہوگی، جنس مشرق جنس مغرب۔ اور جہاں پر تثنیہ استعمال کیا یعنی سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 میں رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے، وہ دو مغربوں کا رب ہے۔ تفسیر تبصرہ نے اس بحث کو چھیڑا کہ عامت المفسرین سورج ہی کے دو مشرقوں اور مغربوں کی بات کرتے رہے، لیکن غور و فکر کا ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، سورج اور چاند معروف، اور جس وقت دو چیزیں ہیں تو ایک سورج کا مشرق ہوگا اور ایک سورج کا غروب ہوگا، ایک چاند کا شروق ہوگا ایک چاند کا غروب ہوگا، تو ادھر سورج اور چاند دو اور ادھر ان کے دو شروق اور دو غروب۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ سورج اور چاند کے مشرقوں کا بھی پروردگار ہے اور چاند اور سورج کے مغربوں کا بھی پروردگار ہے۔ اور جس وقت ہم جمع کی بات کریں تو کائنات سماوی میں اربوں سیارے ہیں، کہکشانے ہیں، تارے ہیں، ان میں سے ہر کہکشاں میں ایک سورج ہے، وہ بھی غروب اور شروق کی کیفیت رکھتا ہے۔ گویا وہ کتنے ہی سورج ان کہکشانوں میں جب وہ جمع ہے تو وہ جمع کی حیثیت سے شروق اور غروب رکھتے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ معارج کے اندر کیا، فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، وہ بہت سے مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ بات تو سورہ رحمان میں ہم دو مشرقوں اور دو مغربوں کی کر رہے تھے، اور ہم نے کہا دو مشرقوں سے مراد ایک سورج کا مشرق اور ایک چاند کا شروق، اور دوسرا سورج کا غروب اور چاند کا غروب، دونوں اپنے اپنے شروق و غروب کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔
کشف الاسرار کے مؤلف نے یہ رقم کیا کہ ایک ہوتا ہے موسم گرما، سال کے طویل دن، اور ان دنوں میں بھی سورج کا شروق، اور ایک ہوتا ہے موسم سرما، ان دنوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی سورج کا شروق اور سورج کا غروب، یعنی موسم گرما اور موسم سرما دو موسم ہوئے، دونوں موسموں کا مشرق اور دونوں موسموں کا مغرب۔ دراصل یہ جو سورج کے ساتھ مشرقوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا دو میں، بلکہ دو بھی نہیں، یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ جمع بھی قرآن نے ذکر کیا کہ ہر دن سورج کا ایک اپنا شروق ہوتا ہے اور اپنا ہی غروب ہوتا ہے، اس اعتبار سے 180 شروق مشرق اور 180 مغرب کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر سورج کی ان مختلف جو حالتیں ہیں، ان حالتوں کی بنا پر مختلف موسموں کے اندر فصلیں پیدا ہوتی ہیں، مختلف اناج پیدا ہوتے ہیں، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے۔ تو یہ جو مختلف موسم ہے، یہ بھی سورج کے مشرقوں مغربوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو مختلف دنوں میں مختلف موسموں کے اندر اناج اور فصلیں مختلف پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی مشرقین اور مغربین سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سارا نظام ہو مشرقوں کا مغربوں کا، بہر کیف اس کا رب تو رب ذوالجلال ہے، یہ سب چیزیں تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر قرآن مجید نے کہا رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں دو مغربوں کا، یعنی سورج اور چاند کے مشرقوں مغربوں کا رب ہے۔ اور یہاں دو ہی گروہوں کا ذکر کیا، جنوں کا اور انسانوں کا، اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تم رب کی کس کس نعمت کا، کن کن نعمتوں کا ان کو جھٹلاؤ گے۔ تمہیں چاہیے کہ جھٹلانے کی بجائے، تکذیب کی بجائے اس کے شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔